اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بولے مار دیں گے، ایک بات یاد رکھو، میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں. ایک بات یاد رکھو، مرغی کا بچہ نہیں ہوں. بات کے حالات تم جانو. پھر مار دیں گے. تو مارنا چاہے مار لے، میرا وقت نہیں ہے تو نہیں مروں گا، وقت ہے تو برابر مروں گا. تم کیا، تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ تعالی. تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے، ہم فنا نہیں ہوں گے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. تم زہر دے کے مارے، انہوں شہید ہو گئے. تم 2 فیٹ کے سے گولی مارے، وہ شہید ہو گئے. اور شہید تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان کو مردہ مت کہو. تم جب مرو گے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یاد رکھو، دنیا میں رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے، یا پھر موت آئے گی تو شہادت کو پسند کریں گے، اور حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. مختار انصاری کے گھر کو گیا تو اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ تمام کے تمام بانکڑے پہلوان شروع ہو گئے، تیرے کو مار دیں گے پورے کے پورے. ارے بھائی، میں اخلاق کے گھر کو بھی گیا تھا، میں جنید اور نصیر کے گھر کو بھی گیا تھا جن کو زندہ جلا دیا گیا گھاٹ میکا کے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، ایک بات یاد رکھو، میں جس دین پر چلتا ہوں نا، میں ان سے مخاطب ہوں. میں جس دین پر چلتا ہوں نا، میرے کو یہ دین ایسا چمن میں چل کے نہیں ملا. میرے کو یہ دین میرے کو بادشاہ کے محلوں سے نہیں ملا. میرے کو یہ دین مجھے نرم نرم قالین سے چل کر نہیں ملا. میرے کو یہ دین مجھے ملا تو بدر اور حنین سے ملا. یہ دین مجھے ملا تو احد سے ملا. یہ دین اگر مجھے ملا تو کربلا سے ملا. اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کا خون ہے. ظالموں، تم مجھے جانتے نہیں، تم میرے دین کو نہیں جانتے. مار دیں گے. تو مارنا چاہے مار لے، میرا وقت نہیں ہے تو نہیں مروں گا، وقت ہے تو برابر مروں گا. تم کیا مار دیں گے؟ مار دیں گے. ارے ظالموں، قرآن میں اللہ لکھ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. اور میں ان شیطانی طاقتوں سے کہہ رہا ہوں جو بولے مار دیں گے، ایک بات یاد رکھو، میں کوئی مرغی کا بچہ نہیں ہوں. ایک بات یاد رکھو، مرغی کا بچہ نہیں ہوں. بات کے حالات تم جانو. پھر میں اتنا آسانی سے جانے والا نہیں ہوں، پیٹھ نہیں دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. تم کیا، تمہارے باپ بھی آ جائیں گے تو سامنے ٹھہروں گا میں انشاءاللہ تعالی. مگر یاد رکھو، مومن فنا نہیں ہوتا. مومن فنا نہیں ہوتا. اب کیسے نہیں ہوتا؟ موت کیا ہے؟ زندگی اور موت ایک حقیقت ہے نا. زندگی اور موت کے درمیان میں ایک حجاب ہے. تو ایک گھر سے دوسرے گھر کو جائیں گے آپ، تو فنا کیسے ہوئے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جا رہے آپ اور ہم، تو فنا کہاں سے ہوئے؟ تم فنا ہو جاؤ گے، ہم فنا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تمہاری نسلیں فنا ہو جائیں گے، ہم فنا نہیں ہوں گے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. مستدراک ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کرو. مومن فنا نہیں ہوتا، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا. ایک گھر سے دوسرے گھر کو جاتا ہے. تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، مگر ڈرنا اس بات سے کہ موت کے بعد کیا ہوگا. جب خبر میں جائیں گے، جب حساب کتاب ہوگا، جب پوچھا جائے گا، جب تم سے اور ہم سے پوچھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا جائے گا تو ہم پکار کر کہیں گے یہ میرے آقا ہیں انشاءاللہ، میں ان کا امتی ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہوتے. مارنا ہے مارو، کیا کرنا ہے کرو. تم زہر دے کے مارے، انہوں شہید ہو گئے.
تم زہر دے کے مارے انہوں شہید ہو گئے، تم 2 فیٹ کے سے گولی مارے وہ شہید ہو گئے. اور شہید تو قرآن میں اللہ بول رہا ہے ان کو مردہ مت کہو، تم جب مرو گے تم مردہ رہو گے انشاءاللہ. تم جب مرو گے تم مردہ ہوگے، میں مردہ نہیں رہوں گا، میں مومن ہوں، گھر تبدیل کروں گا. کسی ایک شاعر نے ایک اچھا شعر کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کسی ایک عاشق رسول نے بڑا اچھا کہا موت خبر کے بارے میں، کفن کے بارے میں. اب میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں کہ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو بھلا کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. یہی ہوگا میرے سے بھی انشاءاللہ، ہم تمام سے یہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پس مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے حصے سے خیال مصطفیٰ نکلا. میرے بھائی یہ ہماری پہچان ہے، اور یہ ظالم جانتے نہیں، یہ مردہ لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں. ایک صحابی رسول تھے ابو سعید خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضعیف ہیں، بیٹا بدر میں شہید ہو گیا، احد کی جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کر عرض کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا دعا کرنا چاہیے؟ تو بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ میں احد کے جہاد میں شریک ہو سکوں اور مجھے اللہ شہادت دے دے. اور بولتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو میرے اور بیٹے میں یہ بحث ہوئی کہ میں جاؤں گا، تو ہم دونوں نے ڈرا کیا، خورا کیا. بیٹے کا نام اٹھا، بیٹا شہید ہو گیا الحمدللہ. اور کہتے ایک ضعیف باپ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا جنت میں، اور کہہ رہا ابا جان جلدی آؤ میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ارے ظالموں، ہم کو اسلام ایسے ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں ایک اور واقعہ کہ ایک صحابی رسول آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری صورت اچھی نہیں ہے، میرے وجود سے تھوڑا بدبو آتی، کیا اگر میں کل شہید ہو جاؤں تو اللہ کیا دے گا مجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو جہاد میں شہید ہوگا تو اللہ تجھے جنت دے گا، تو شہادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا. وہ جنگ میں حصہ لیتے، شہید ہو جاتے، جب ان کی لاش کو دیکھتے ہیں تو چہرہ نورانی ہو جاتا، جسم سے خوشبو آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی حوریں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. تم ہم کو مارتے مارو پیارے، کون روک رہا تم کو؟ میری زندگی اللہ لکھ دیا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. میری ذلت، میری عزت، میری رزق، سب چیز اللہ لکھ چکا ہے. تم کیا لوگے مجھ سے؟ ارے یاد رکھو دنیا میں رہیں گے تو غازیوں کی طرح رہیں گے، یا پھر موت آئے گی تو شہادت کو پسند کریں گے، اور حشر کے میدان اپنے ماں باپ کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. فی الحال ان تصویروں میں اتنا ہی دوستو، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند، دھنیہ واد.